بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہمارا لا بزنس آرگنائزیشن کا لیکچر نمبر 2 اور ٹائٹل ہے کانسیپٹ آف پارٹنرشپ اٹس ریشنیل اینڈ بیسک کریکٹرسٹکس. جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیو ہیں وہ ہیں ٹو نو دا ریشنیل آف فارمیشن آف پارٹنرشپ, ٹو الیبوریٹ دا کریکٹرسٹکس دیٹ ٹرانسفارم اے ریلیشن شپ انٹو پارٹنرشپ دیٹ کریٹس لیگل اوبلیگیشنس. تو ان ادر ورڈس کہ ہم پارٹنرشپ جو اس کی فارمیشن کی جو ریشنیل ہے کہ کیوں پارٹنرشپ بنائی جاتی ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, وہ ہم لرن کریں گے, اور پھر ہم اس کو الیبوریٹ کریں گے ان کریکٹرسٹکس کو جو کسی ریلیشن شپ کو پارٹنرشپ میں کنورٹ کرتے ہیں اور اسی کے کانٹیکس میں لیگل اوبلیگیشنس کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے لرننگ آبجیکٹیو ہیں. سب سے پہلے ہم کچھ ٹرمز ہیں جو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے بزنس کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں: دا لیگل ایکٹیویٹی آف میکنگ, بائنگ, سیلنگ اور سپلائنگ گڈز اور سروسز فار منی ان لیگل وے وچ از ریکگنائزڈ بائی بزنس کمیونٹی ایز بزنس. تو یہ ڈیفینیشن ہے بزنس کی. اس کو میں نے سیپریٹ ایک لیکچر میں الیبوریٹ بھی کیا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کو ہم بزنس کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایجنسی کی. ایجنسی از اے ویل نون ورڈ دیٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین ایجنٹ اینڈ پرنسپل, اینڈ ان دس ریلیشن شپ پرنسپل ڈیلیگیٹس پاور ٹو ایجنٹ, and agent acts on behalf of principal and binds the principal. تو آپ ایجنسی جیسے ایک بڑا کامن سا ورڈ ہے کہ جس میں ایک لیٹ سپوز اے جو ہے وہ اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے بی کو. لیٹ سپوز اس کے پاس بائک ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے بہاف پہ اس کو سیل کر دو. اب اے پاور ڈیلیگیٹ کر رہا ہے بی کو اور بی اے کے بہاف پہ اس کو سیل کر دیتا ہے, اور یہ جو سیلنگ ہے یہ بائنڈنگ ہوگی اے پہ. تو اے یہاں پہ پرنسپل ہے اور بی جو ہے وہ ایجنٹ ہے. اسی طرح دا تھرڈ ٹرمینالوجی ہے وہ ہے لمیٹڈ لائبلٹی. تو لائبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا, اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لائبلٹی از لمیٹڈ ٹو انویسٹمنٹ میڈ ان دا بزنس اینڈ پرسنل پراپرٹی از ناٹ انڈر تھریٹ ان کیس آف لائبلٹی انکریزز ان بزنس. تو اب یہ جو لائبلٹی کی لمٹس کا جو کانسیپٹ ہے کہ لیٹ سپوز اے ہے اور وہ کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے 100,000. لیٹ سپوز کہ وہ بزنس فیل ہو جاتا ہے اور لائبلٹی ان کی بڑھ جاتی ہے, اور اب اے نے جو 100,000 انویسٹ کیا ہے تو اس کی لائبلٹی 100,000 تک ہے. اگر لائبلٹی اس بزنس سے پے نہیں ہو پائی تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اب ایک ہی پرسنل پراپرٹی کو ایکسیس کریں اور اسے کہیں کہ جی باقی جو پیسے مزید جو لائبلٹی ہے وہ آپ پرسنل پراپرٹی سے اس کو فلفل کریں. تو یہ لمیٹڈ لائبلٹی میں سے نہیں ہے. ان ادر آن دی ادر ہینڈ اف اٹس انلمیٹڈ لائبلٹی دین یو کین ایکسیس دا پرسنل پراپرٹی آف اے, اور جو بھی لائبلٹی اگر وہ پوری نہ کر پائے تو پھر اس کی پرسنل پراپرٹی سے وہ لائبلٹی پوری کی جاتی ہے. تو وہ کنسیپٹ ہے انلمیٹڈ لائبلٹی کا. تو unlimited liability, there is no difference between investment made in business and personal property. Personal property is at risk when business cannot meet the liability of the business. تو unlimited liability کا جو کانسیپٹ ہے وہ limited liability کے اپوزٹ ہے. اس میں آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب پرسنل انویسٹمنٹ اور بزنس انویسٹمنٹ اور پرسنل ایسیٹس اور بزنس ایسیٹ, پرسنل لائبلٹی اور بزنس لائبلٹی سیم ہوتی ہے. اگر آپ بزنس سے لائبلٹی پوری نہیں ہو پا رہی تو آپ پرسنل پراپرٹی کو, پرسنل ایسیٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس وجہ سے انلمیٹڈ لائبلٹی میں جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی پرسنل پراپرٹی جو ہے وہ رسک پہ رہتی ہے, اور وہ لائبلٹی بزنس کی پوری کرنے کے لیے وہ آپ کی پرسنل پراپرٹی کو بھی سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں لیگل اینٹی کی طرف. لیگل اینٹی سے پہلے ہم ایک ٹرم دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہے پرسن. ایک نیچرل پرسن ہے اور ایک آرٹیفیشیل پرسن ہے. نیچرل پرسن جیسے ہیومن بینگس ہیں اور آرٹیفیشیل پرسن جیسے کمپنی اور لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے. بوتھ آر کنسیڈرڈ ایز لیگل اینٹی. آرٹیفیشیل پرسن بھی لیگل اینٹی ہے اور نیچرل پرسن بھی لیگل اینٹی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک لیگل اینٹی ہے تو اس کا مطلب ہے بوتھ کین کریٹ اینڈ اون لیگل لائبلٹیز.
وہ اپنے نیم میں کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں. دے کین ڈو ایوری تھنگ. تو جو بھی لیگل لائبلٹیز ہیں اس کو کریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اون بھی کر سکتے ہیں، فلفل بھی کر سکتے ہیں، پے بیک بھی کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فارمز آف بزنس آرگنائزیشن. جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پانچ آپ براڈر کیٹیگری میں اسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے سول پروپرائٹرشپ، پھر پارٹنرشپ ہے، لمیٹڈ پارٹنرشپ ہے، کمپنی ہے، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے. اس کو ہم نے سیپریٹلی ڈسکس کیا ہوا ان تمام بزنس آرگنائزیشن کی کریکٹرسٹکس کو. آج جو ہے نا ہم پارٹنرشپ کو فوکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ریشنیل آف پارٹنرشپ پہ آتے ہیں. پارٹنرشپ از ناٹ اے سیپریٹ لیگل اینٹی. یہ جو لیگل اینٹی کا کانسیپٹ پڑا ہے کہ یہ سیپریٹ لیگل اینٹی نہیں ہے. مینس کہ جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو اس کے انویسٹرز ہیں، جو اس کے پارٹنرز ہیں پارٹنرشپ کے، وہ جب کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، ایون دے آر ورکنگ آن بہاف آف پارٹنرشپ، بٹ دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز دا ایکٹ آف دا پرسنز دیم سیلوز. ان ادر ورڈس کہ اگر کوئی لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزنس لائبلٹی ہے. وہ آپ کی بزنس لائبلٹی بھی ہے اور آپ کی پرسنل لائبلٹی بھی ہے، کیونکہ سیپریٹ لیگل انٹیٹی نہیں ہے. کمپنی ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے فار ایگزامپل. تو اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ کمپنی کے بہاف پہ جو بھی آپ لائبلٹی کریٹ کرتے ہیں وہ کمپنی کی لائبلٹی کنسیڈر ہوتی ہے، کیونکہ کمپنی ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے. اب ہم آتے ہیں میوچل ایجنسی. ایجنسی کا کنسیپٹ پڑھا ہم نے. تو پارٹنرشپ میں میوچل ایجنسی ہوتی ہے. میوچل ایجنسی مینس ایوری پارٹنر از این ایجنٹ ایز ویل ایز پرنسپل آف ادر پارٹنر ایٹ دا سیم ٹائم. لیٹ سپوز اے اور بی دو پارٹنرز ہیں، انہوں نے کوئی بزنس شروع کیا ہے پارٹنرشپ میں. تو اب اے بی کا پرنسپل ہے، بی اے کا پرنسپل ہے، اے بی کا ایجنٹ ہے، بی اے کا ایجنٹ ہے. ایٹ اے ٹائم بوتھ پارٹنرز آر ایجنٹ ایز ویل پرنسپل آف ایچ ادر. تو اس کو کہتے ہیں میوچل ایجنسی. اگر ون سائڈ ہو تو اس کو ایجنسی کہتے ہیں، اگر ٹو سائڈڈ ہو تو اس کو میوچل ایجنسی کہتے ہیں. تو یہ پارٹنرشپ میں ہوتی ہیں. یہ ہے اس کی ریشنیل. لائبلٹی کریٹڈ بائی ون ٹرانسفر ٹو دا ادر. اور جو بھی لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے وہ دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے بیکاز آف دس میوچل ایجنسی کانسیپٹ. اب ہم آتے ہیں وائی اٹ از نیسیسری ٹو ڈیٹرمن ویدر اینی ریلیشن شپ از اور از ناٹ اے پارٹنرشپ. کہ کوئی اگر ریلیشن شپ ہے تو وہ پارٹنرشپ ہے یا نہیں، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. لیٹ سپوز اس کویشچن کو ہم ان اے فارمل وے آنسر کرنے سے پہلے ہم دیتے ہیں کہ کس قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. جب کوئی بندہ بزنس کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اگر اس کے ساتھ کولیبوریشن کرتے ہیں تو وہ کولیبوریشن یا انٹریکشن کرتے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کی کئی فارمز ہو سکتی ہیں. لیٹ سپوز کہ ایک پرسن سے کہتا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور بزنس میں جو بھی پروفٹ لاس ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس طرح کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے پتہ چلے گا کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے ایکویٹی انویسٹمنٹ ہے، وہ پارٹنر ہے. سم ٹائم وہ بندہ جو ہے نا اس طرح کی ٹرم کنڈیشن ہوتی ہیں کہ وہ ایز اے ڈیٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے، بعض کا ایز اے کریڈیٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے، بعض کا کوئی سپلائر ہے، کوئی وینڈر ہے. تو کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. اب یہ جو مختلف قسم کے ریلیشن شپ ہیں یہ پارٹنرشپ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو کب ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا فائدے کیا نقصانات ہیں. تو یہ ہمارا اس مین جو ہمارا کویشچن ہے کہ وائی اٹ از نیسیسری ٹو ڈیٹرمن ویدر اینی ریلیشن شپ از اور از ناٹ اے پارٹنرشپ بیکاز اٹ کریٹس لیگل اوبلیگیشنز. اگر کوئی ریلیشن، جس طرح کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، جس طرح کا ریلیشن شپ آپ فارم کرتے ہیں، اسی کے حساب سے آپ کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کریٹ ہوتے ہیں. ریلیونٹ لا اپلیکیبل ہوتا ہے اور اسی ریلیونٹ لا کی جو بھی اس کی اوبلیگیشنز ہیں وہ آپ پہ امپوز ہوتی ہیں. تو دیٹ از وائی اٹ از نیسیسری ٹو ڈیٹرمن ویدر اینی ریلیشن شپ از اور از ناٹ اے پارٹنرشپ. اب اس کو ہم ذرا بریفلی اپلیکیبلٹی آف لا اینڈ کریشن آف رائٹس اینڈ لائبلٹی ڈپینڈس آن دا ریلیشن شپ. یہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب کوئی ریلیشن شپ پہلے ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور اسی ڈٹرمنیشن کی بیسس ہم کہتے ہیں اب یہ لا اپلائی ہوگا، یہ رائٹس ہوں گے اور یہ لائبلٹی ہوگی. تو دیٹ از وائی اٹ از نیسیسری. اب ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کو اونرشپ ورسز پارٹنرشپ. لیٹ سپوز اے اور بی دو لوگ ہیں، وہ آپس میں مل کے
کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب انویسٹمنٹ کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. یہاں کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور وہ کمرشل ایکٹیویٹی اور ایک ایسا ریلیشن شپ جو اکارڈنگ ٹو لا پارٹنرشپ ہے، تو ان کے جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کی بیسس پہ ڈفرینٹ کائنڈس آف رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس کریٹ ہوں گے. اور اگر وہ بزنس ایکٹیویٹی نہیں کرتے، لیٹ سپوز وہ مل کے کوئی گھر لیتے ہیں، ون ٹائم ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کو بزنس لیگلی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور وہ ایک ون ٹائم ٹرانزیکشن کرنے کی وجہ سے ان کے جو رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو اب کو اونرشپ ورسز پارٹنرشپ میں کہتے ہیں کہ لیگل رولس آف بوتھ آر ڈفرینٹ، اپلیکیبل لاز آر ڈفرینٹ. اب ہم فردر ان پارٹنرشپ اگر ہے، اگر کوئی ریلیشن شپ پارٹنرشپ ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں میوچل ایجنسی ہے، اس میں انلمیٹڈ لائبلٹی ہے اور شیئرنگ آف پروفٹ اینڈ لائبلٹی ہے. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اے کو اونرشپ دین دیر از نو میوچل ایجنسی، دیر از نو انلمیٹڈ لائبلٹی، دیر از نو شیئرنگ آف لائبلٹی. اب اس کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. لیٹ سپوز اے اور بی پرچیزز پراپرٹی، دین ایز اے ڈیفالٹ رول اف از اے کو اونرشپ اے کین ناٹ سیل پراپرٹی آف بی، if partnership A can sell property of B. This is very strange example but I try to explain it. کہ لیٹ سپوز کہ اے اور بی جو ہیں وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں، ان کا پارٹنرشپ کا بزنس ہے. اب اس پارٹنرشپ بزنس میں ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹنرشپ ہے اور وہ بزنس کر رہے ہیں. اس بزنس کے کانٹیکسٹ میں ایک پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن اگر اے اور بی دونوں مل کے کوئی پراپرٹی گھر پرچیز کرتے ہیں، کوئی شاپ پرچیز کرتے ہیں، اور ان کا کوئی اس کے کانٹیکس میں بزنس نہیں ہے، کیونکہ ون ٹائم ٹرانزیکشن جب ہم بزنس کی ڈیفینیشن کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ون ٹائم جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ بزنس نہیں ہوتی. اور اس طرح کی ریلیشن شپ کو اونرشپ ہو سکتی ہے. لیٹ سپوز اے اور بی نے مل کے ایک پراپرٹی گھر خریدا، ایک شاپ خریدی، اور اس میں ان کی کو اونرشپ ہے. اور اب ایسی صورت میں اگر کو اونرشپ ہے تو اے جو ہے وہ بی کی جو پراپرٹی کا شیئر، لیٹس سو 50-50% شیئر. اب اگر اے اپنی پراپرٹی اس ہاؤس کو سیل کرنا چاہتا ہے تو ہی کین اونلی سیل 50% آف ہز شیئر. ہی کین ناٹ ڈو اٹ ٹو سیل دا ہول پراپرٹی. وہ بی کا شیئر سیل آؤٹ نہیں کر سکتا. اگر اس نے بی کی پراپرٹی سیل کرنی ہے تو اس کی پرمیشن سے کرے گا، ایجنسی کی کانٹیکسٹ میں کرے گا، اس سے پاور لے گا پھر کرے گا. اور اگر اس نے کی ہے تو پھر لا آف ٹرانسفر آف پراپرٹی اپلیکیبل ہوگا. اس کے ڈفرینٹ کانسیکوینسز ہیں جہاں پہ ہم اس کا جو ہے نا وہ اسکوپ نہیں ہے یہاں ٹرانسفر آف پراپرٹی کو ڈسکس کرنا. ہاں اگر یہ پارٹنرشپ ہے، ان کا ایک پارٹنرشپ کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اے جو ہے وہ پراپرٹی سیل کر دیتا ساری کی ساری تو یہ سارا اپلیکیبل ہو جائے گا بی کے اوپر بھی. بی یہ کلیم نہیں کر سکتا جی میرا پارٹنرشپ میں 50% شیئر تھا تو یہ پراپرٹی نہیں سیل کر سکتا تھا مجھ سے پوچھے بغیر. بائی لا ایز اے ڈیفالٹ رول اے کین سیل پراپرٹی آف بی، ان ادر ورڈس اے کین سیل دا ہول پراپرٹی. وہاں پہ یہ والا کنسیپٹ پارٹنرشپ میں نہیں ہوگا کہ جی اس کا 50% ہے تو وہ 50% سیل کرے گا اور باقی 50 کے لیے اسے پرمیشن لے گا. تو یہ اس طرح آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کو اونرشپ اور پارٹنرشپ یا کسی بھی ریلیشن شپ کو ڈٹرمنیشن کیسے کیوں ضروری ہے. کیونکہ ڈفرینٹ کائنڈ آف رائٹس اور ابلیگیشنس کریٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈس آف لا اپلیکیبل ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از وائی اٹ از نیسیسری ٹو ڈٹرمن ویدر ریلیشن شپ از پارٹنرشپ اور ناٹ. جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی ہے کو اونرشپ اور پارٹنرشپ کی. اچھا اب ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. لیٹ سپوز اے بی سی ڈی انویسٹ ان اے بزنس، کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ایکویٹی کی بیسس پہ یا ڈیٹ کی صورت میں، یا کوئی سپلائر ہے، کوئی کریڈیٹر ہے، کوئی وینڈر ہے، کوئی کانٹریکٹر ہے. اب لیٹ سپوز کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی امپلائر بھی ہو سکتا ہے، سوری امپلائی بھی ہو سکتا ہے جو کسی ریمونریشن پہ یا ڈیلی ویجز پہ کام بھی کر رہا ہے. اب لیٹ سپوز بزنس بہت سکسیزفل ہو جاتا ہے. اب ہر بندہ کہے گا جناب میں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ میں نے تو ڈیٹ انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، میرا تو جناب آپ کے ساتھ پروفٹ اینڈ لاس والا شیئر تھا، یا میں نے تو انویسٹمنٹ کی تھی ایز اے ایکویٹی. اگر ان رائٹنگ کچھ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اگر ان رائٹنگ ہو جائے اور ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہو کے اس کو پارٹنرشپ کو رجسٹر کرانے
تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ میں چلا جائے گا کہ نہیں جی میں تو انویسٹر تھا, میں تو ایکویٹی انویسٹمنٹ, کیونکہ ایکویٹی والے کو زیادہ پرافٹ ہو تو ایکویٹی انویسٹمنٹ میں زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے, اور اگر کم بینیفٹ ہو, لاس ہو جائے تو پھر جو ڈیٹر ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب ہر بندہ یہ کلیم کرے گا کہ جناب میں تو پارٹنر ہوں اور مجھے میکسیمم بینیفٹ ملنے چاہیے. اسی طرح اگر لاسز ہو جاتا ہے تو ہر بندہ کہے گا کہ نہیں میں تو ایکویٹی انویسٹر نہیں تھا, میں نے تو پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی تھی جناب, میں تو کریڈیٹر ہوں, میں تو سمپل امپلائی ہوں, میں تو کو اونر تھا ایٹسٹرا. وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ٹو اوائڈ دا لاسز, کیونکہ اس طرح زیادہ لاسز سے بچا جا سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کریکٹرسٹکس آف پارٹنرشپ. تو جو بیسک 5 کریکٹرسٹکس ہے پارٹنرشپ کے, ان میں نمبر 1 کانٹریکٹ ہے, ایسوسیشن آف پرسنس ہیں, کیرنگ آن بزنس, شیئرنگ آف پروفٹ اینڈ میوچل ایجنسی. تو اب ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. کانٹریکٹ. پارٹنرشپ از این آؤٹ کم آف اے کانٹریکٹ اینڈ دیٹ کانٹریکٹ میں بی اورل, ریٹن اور امپلائڈ. کانٹریکٹ جو ہے وہ اورل بھی ہو سکتا ہے, زبانی جیسے ہم کرتے ہیں, ریٹن ہو سکتا ہے, امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور پارٹنرشپ ڈز ناٹ ارائز بائی اسٹیٹس, آپریشن آف لا اور انہیریٹنس. کہ پارٹنرشپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کسی اسٹیٹس کی وجہ سے, آپریشن آف لا سے یا انہیریٹنس سے یہ کریٹ نہیں ہوتا, بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ سے. دیر مسٹ بی اے کانٹریکٹ. تو جو ہم کانٹریکٹ کی بات کر رہے تھے کہ اورل مینس جیسے دو اے اور بی ہیں, وہ آپس میں اورلی طے کر لیتے ہیں کہ جی اتنی اتنی انویسٹمنٹ اس طرح ہماری شیئرنگ ہوگی, اور وہ بزنس شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کہیں رائٹنگ نہیں کرتے, ان کا یہ زبانی کلامی ہوتا ہے. تو یہ بھی پارٹنرشپ ہو سکتے, اس طرح بھی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے پارٹنرشپ کا, ان رائٹنگ لکھ لیتے ہیں ٹرم اینڈ کنڈیشن. یہ بھی ہو سکتا ہے. امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے, مینس کہ وہ کوئی آپس میں بائی ورڈز بھی کوئی ڈسکشن نہیں کرتے, ان رائٹنگ بھی نہیں کرتے. امپلائڈلی وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور امپلائڈلی وہ آدھا آدھا پروفٹ شیئر کر لیتے ہیں. اسی طرح چلتے رہتے ہیں, جو بھی کوئی ایشو آتا ہے وہ ایسے خاموشی سے اس کو ریزالو کر لیتے رہے. تو موسٹلی ان کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن امپلائڈ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی کانٹریکٹ ہے جب امپلائڈ. اب آپ پارٹنرشپ سے ہٹ کے دیکھ لیں, جیسے آپ کسی ایسی شاپ میں جائیں جہاں پہ جیسے لیٹ سپوز کہیں لگا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ریٹ لکھے ہوتے ہیں اور آپ کوئی نیگوشیٹ نہیں کرتے, آپ جسٹ وہاں سے ایک چیز اٹھاتے ہیں اور جو ریٹ لکھا ہوا ہے وہ شاپ کیپر کو دیتے ہیں اور چپ کر کے, نہ آپ کچھ اسے کہتے ہیں کہ میں بیچ رہا ہوں, میں نے یہ چیز لینی ہے, نہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ میں اتنے کی دینی ہے. کوئی بارگیننگ بائی ورڈ, ایک ورڈ بھی نہیں بولتے, آپ وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں. تو جیسے اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ہر مال ہر چیز 100 روپیز, آپ کیا کرتے ہیں ایک چیز اٹھاتے ہیں 100 روپیز دیتے ہیں, چیز لے کے گھر آ جاتے ہیں. تو اس طرح امپلائڈ یہ بھی کانٹریکٹ کی ایک فارم ہے, اور پارٹنرشپ میں امپلائڈ کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کانٹریکٹ اسٹیٹس سے, کانٹریکٹ سے پارٹنرشپ ہوگی کسی اسٹیٹس سے, آپریشن آف لا یا انہیریٹنس سے نہیں ہوگی. اسٹیٹس کی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. تو لیٹ سپوز کہ اگر کوئی بندہ کوئی اپنی سول پروپریٹرشپ یا کوئی بزنس کر رہا ہے, یا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ اس کا باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, کریڈیٹر ہے, امپلائی ہے, تو وہ بھی جو کہ ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ پارٹنر ہے. جب تک ان کے ساتھ پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے تو وہ پارٹنر نہیں ہے. اسی طرح دا ممبر آف جوائنٹ ہندو فیملی بزنس اور ناٹ پارٹنرس. تو جوائنٹ ہندو فیملی جو بزنس ہوتا ہے اس میں وہ پارٹنر نہیں ہوتے, وہ ایک کرتا جو سارے بزنس کو مینیج کرتا ہے اس کا مینیجر ہوتا ہے, اور وہی ساری لائبلٹی کریٹ کرتا ہے, وہی سارا بزنس کو رن کرتا ہے. جو باقی ممبرز ہیں ان کا شیئر پروفٹ میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن وہ پارٹنر نہیں ہے, کیونکہ بائی برتھ لوگ جو ہیں, بائی اسٹیٹس جو ہے نا وہ پارٹنرشپ کا پارٹ بن جاتے ہیں. مثلا کوئی بچہ ہوا ہے تو وہ بھی اس جوائنٹ فیملی کا شیئر ہولڈر ہو جاتا ہے, تو بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ پارٹنر ہے. تو اب ہم آتے ہیں آپریشن آف لا کی طرف. پراپرٹی ٹرانسفرڈ بائی لا, نو ریلیشن شپ پارٹنرشپ کریٹڈ. مثلا اگر لیٹ سپوز کہ اے اور بی پارٹنر ہیں, اے کے اگینسٹ سی سوٹ کرتا ہے اور اس کی لائبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے. تو اب بائی لا جو ہے نا وہ بائی آرڈر آف دا کورٹ ان ایگزیکیوشن آف ڈگری, اگر اے کی پراپرٹی
سی کو ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی اب وہاں پہ پارٹنر بن گیا، انلیس کہ وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ ایگریمنٹ نہ کر لیں۔ صرف پراپرٹی ٹرانسفر ہونے سے، آپریشن آف لاء سے، پراپرٹی ٹرانسفر ہونے سے کوئی بندہ پارٹنر نہیں ہوتا۔ اسی طرح انہیریٹنس کا بھی یہی ایشو ہے کہ اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے اس کے بیٹے کو، بیٹی کو، تو اس ڈس ناٹ مین کہ اب چونکہ پراپرٹی پارٹنرشپ کی پراپرٹی اس کے بیٹے کو ٹرانسفر ہوئی ہے یا بیٹی کو ٹرانسفر ہوئی ہے تب وہ بھی پارٹنر ہو گیا، انلیس کہ سروائیونگ پارٹنر جو ہیں اس کے ساتھ کنٹریکٹ نہیں کر لیتے۔ جسٹ بائی ٹرانسفر آف پراپرٹی بائی انہیریٹنس ڈس ناٹ مین دیٹ دے ہیو بیکم دا پارٹنرس، تو جب انلیس دیر از اے کانٹریکٹ۔ اب ہم آتے ہیں ایسوسیشن آف پرسنس۔ ڈیفینیٹلی پارٹنرشپ از این ایسوسیشن آف پرسنس، لیکن جو لمٹ ہے ایسوسیشن کی وہ ہے 2 سے لے کے 20، کم سے کم 2 لوگ ظاہر ہے پارٹنرشپ میں منیمم 2 پرسن ہونے چاہیے، اور میکسیمم لمٹ ہے 20 کی۔ اب یہ جو میکسیمم لمٹ ہے یہ سیکشن 9 آف دا کمپنیز ایکٹ 2017 میں ہے، یہ کنڈیشن 20 کی۔ وہ لاء یہ کہتا ہے کہ اگر 20 سے ایکسیڈ ہوتے ہیں پارٹنرز کسی بھی بزنس میں، ایسوسیشن آف پرسنس، دے مسٹ رجسٹر اٹ ایز اے کمپنی، ادروائز دیٹ ول بیکم این ایلیگل بزنس ایکٹیویٹی، تو وہ ان پہ لائبلٹی کریٹ ہوگی، تو پینلٹی بھی ہوگی اگر آپ نے اس رول کو وائلیٹ کیا۔ لیکن اس رول کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی سوسائٹی ہے، باڈی ہے، ایسوسیشن آف پرسن رجسٹرڈ انڈر اینی لاء، تو ایسی صورت میں اگر وہ لاء اس کو پرمٹ کرتا ہے اور اس کے تحت وہ رجسٹرڈ ہے تو دین وہ 20 والی جو لمٹ ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی، اور پھر آپ اس لاء کے تحت جو ہے نا وہ ڈیل ہوں گے، کمپنی لاء کے تحت ڈیل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر سنگل جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں ان کے ممبرس کی تعداد 20 سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، 25 ہے، 30 ہے، لیکن وہ سنگل جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر بھی یہ لاء، یہ رول اپلیکیبل نہیں ہے اور کسی قسم کی ان پہ پینلٹی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایسوسیشن آف پرسن ڈیٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو رجسٹر ایز لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، اگر کوئی لاء لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی رجسٹر کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا تو ایسی صورت میں بھی آپ 20 سے ایکسیڈ کر سکتے ہیں ان ایسوسیشن آف پرسنس میں۔ تو وہ کون سی ہیں؟ جیسے فرمز آف لائرز ہیں، اکاؤنٹنسی ہے، اکاؤنٹنٹس ہیں، اور جو پروفیشنز ہیں جو بھی لاء ان کو الاؤ نہیں کرتا تو کہ بھائی آپ اس کو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنائیں، کیونکہ لاء یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پارٹنرز کی تعداد 20 سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو آپ کو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنانا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک لاء کسی ایسوسیشن پرسن جیسے فرمز آف لائرز ہے اس کو وہ لاء ہی نہیں کرتا کہ آپ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی نہیں بنا سکتے، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو لاء یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ان کو ایگزمپشن ہے کہ وہ اگر 20 سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر ان پہ کوئی پینلٹی یا لائبلٹی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب پارٹنرشپز اونلی فار بزنس، کیرنگ اور بزنس جو ہے نا یہ بھی ایک کریکٹرسٹکس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹنرشپس اونلی فار بزنس، اگر بزنس نہیں ہے تو پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی چیریٹیبل پرپزز کے لیے پارٹنرشپ نہیں آپ جنریٹ کر سکتے۔ آپ کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں چیریٹیبل پرپزز کے لیے لیکن پارٹنرشپ نہیں کر سکتے۔ پارٹنرشپ از اونلی فار بزنس۔ اسی طرح جائنٹ اونرز ڈو ناٹ کریٹ ریلیشن شپ آف پارٹنرشپ، تو اگر کسی کچھ لوگ ہیں وہ جائنٹ اونرز ہیں تو ڈز ناٹ مین کہ وہ چونکہ جائنٹ اونرز ہیں تو اب انہوں نے کوئی ان کا پارٹنرشپ کا ریلیشن شپ کریٹ ہو گیا، تو یہ بھی ایسی صورت میں unless there is a business carrying on business is a basic element. If there is no business there is no partnership. اب ہم آتے ہیں شیئرنگ آف پروفٹ کی طرف۔ نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے شیئرنگ آف پروفٹ۔ شیئرنگ ان پروفٹ از این ایویڈنس آف ایگزسٹنس آف پارٹنرشپ۔ اب ہم یہ جو ایویڈنس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سپوز کہ 2 لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی، جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دی تھی کہ زیادہ پروفٹ ہوا ہے تو لوگ کلیم کریں گے کہ ہم پارٹنر ہیں، کم پروفٹ ہوا، لاس ہو گیا تو وہ کہیں گے ہم تو پارٹنر نہیں ہیں، ہم تو کریڈیٹر تھے، ہم تو امپلائی تھے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اب ہم اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ہم یہ سارے کریکٹرسٹکس پائے جائیں ضروری ہیں تب جا کے وہ ریلیشن شپ پارٹنرشپ ہوتا ہے۔ اگر شیئرنگ آف پروفٹ کی بات کریں تو اگر کوئی بندہ پروفٹ میں شیئر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹنر نہیں ہے۔ پارٹنر ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پروفٹ میں شیئر کر رہا ہو، یہ ایک ایویڈنس ہے۔
یہ کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، اسے ون آف دا ایویڈنسز، باقی 4 کریکٹرسٹکس بھی ہونے چاہیے. اور اگر کوئی بندہ پرافٹ میں شیئر کر رہا ہے تو وہ پارٹنر ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن پرافٹ میں شیئر نہیں کر رہا تو وہ بالکل ہی پارٹنر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس از پاسبل ون از شیئرنگ ان پرافٹ بٹ اسٹل ناٹ پارٹنر. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیٹ سپوز آپ کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں، امپلائی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے امپلائی ہیں، ہمارے مینیجر ہیں، آپ بزنس کو دیکھیں گے، چلائیں گے، آپ کی اتنی سیلری ہوگی. اب آپ فردر اس کو انسینٹیو دینے کے لیے تاکہ یہ بزنس میں زیادہ دلچسپی سے کام لیں اور زیادہ دلچسپی دکھائے، زیادہ ایفرٹ کرے، آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بونس بھی دیں گے، اور وہ بونس 1%، 2% پرافٹ کا ہوگا. اب پرافٹ کے ساتھ اس کی شیئرنگ کی آ گیا. اب اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ پارٹنر ہے. یہ ایویڈنس ون آف دا ایویڈنس میں بی بٹ اٹ از ناٹ اے کنکلوسیو ایویڈنس، کیونکہ یہ جو میں نے ایگزامپل دیا اس میں وہ امپلائی ہے، وہ پارٹنر نہیں ہے. اگر ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ایک ایویڈنس بن سکتی ہے کہ جی ہاں چونکہ پرافٹ میں شیئر کر رہا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ وہ پارٹنر ہے، لیکن باقی کریکٹرسٹکس بھی ہونے چاہیے. اچھا، اب ہم آتے ہیں شیئرنگ ان لاسز از ناٹ این ایویڈنس. اگر کوئی بندہ پرافٹ میں شیئر کر رہا ہے اور لاسز میں شیئر نہیں کر رہا تو اسٹل ہی کین بی اے پارٹنر. اگر وہ پرافٹ لاسز میں شیئر کر رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ لاسز میں شیئر نہیں کر رہا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کر رہا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ شیئرنگ ان پروفٹ. اب اس کی کیا اگزامپل ہے؟ لیٹ سپوز کہ ایک پرسن ہے اور وہ بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور جو ایگزسٹنگ پارٹنر ہے اسے کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، تو وہ کہتا ہے یار مجھے تو ایکسپیرینس نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے پیسے میرے ڈوب جائیں، یہ ویسے کر کے. تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یار آپ نا ہمارا بزنس اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے، آپ ہمارے ساتھ پرافٹ میں شیئر کرو، ہم آپ سے لاسز ہم برداشت کریں گے، اگر لاس ہوا تو ہم شیئر کریں گے، آپ نہ شیئر کرنا. تو وہ اس طرح کا جو انسینٹیو ہے وہ دیا جا سکتا ہے پارٹنرز کو کہ اگر آپ پرافٹ میں شیئر کریں اور لاسز میں شیئر نہ کریں. اب ہم آتے ہیں میوچل ایجنسی. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ میوچل ایجنسی پارٹنرشپ میں ہوتی ہے، ہر پارٹنر جو ہے وہ دوسرے کا پرنسپل ہے، ایجنٹ ہے، اور آل پارٹنرز آر ایجنٹ ایز ویل ایز پرنسپل ایٹ دا سیم ٹائم. ایک پارٹنرشپ دین میوچل ایجنسی، میوچل ایجنسی دین ایویڈنس آف پارٹنرشپ. مطلب کہ اگر پارٹنرشپ ہے تو پھر لازمی طور پہ میوچل ایجنسی ہے، اور اگر میوچل ایجنسی ہے تو پھر یہ ایویڈنس ہو سکتی ہے پارٹنرشپ کی. میں نے جیسے بتایا کوئی ایک کریکٹرسٹک سے ریلیشن شپ ثابت نہیں ہوتا، یہ سارے ایلیمنٹس پائے جانے چاہیے. اگر میوچل ایجنسی ہے تو پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، ایویڈنس ہے، اور اگر آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پارٹنرشپ ہے تو بائی ڈیفالٹ اس میں میوچل ایجنسی ہے. اب ہم یہ ساری چیزوں کو الیبوریٹ کرتے ہیں کہ آل کریکٹرسٹکس مسٹ بی پریزنٹ فار ایگزسٹنس آف پارٹنرشپ، اف اینی ون از مسنگ دین نو پارٹنرشپ. یہ 5 کے 5 کریکٹرسٹکس پائے جانے چاہیے، اگر ان میں سے کوئی بھی مسنگ ہے تو وہ پارٹنرشپ نہیں ہے. 5 کے 5 پائے جائیں گے تو پارٹنرشپ ہوگی. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، اٹس لائک اے باکس ٹکنگ. جیسے وہ فارم آپ فل کرتے ہیں اس میں ایسے لکھا ہوتا ہے کہ یہ پکچر لگا دی آپ نے، میٹر کی سند لگا دی، اس طرح کر کے آپ ٹک کرتے جاتے ہیں. تو ٹیسٹ آف پارٹنرشپ بھی ایسی ہے. آپ کہیں گے اچھا کانٹریکٹ ہے، یس. میوچل ایجنسی ہے، یس. ایسوسیشن پرسن ہے، یس. تو اس طرح کے بزنس ہے، یہ ساری جو ہے نا آپ باکس ٹکنگ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایک مسنگ ہو گئی تو اٹ مینس کہ دیر از نو پارٹنرشپ. تو جب یہ پارٹنرشپ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر پارٹنرشپ کا لا اپلیکیبل ہوگا. اگر پارٹنرشپ ثابت نہیں ہوتی، کو اونرشپ ہے یا کوئی اور ریلیشن شپ ہے، کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ریلیشن شپ ہے، تو پھر وہ ریلیونٹ لا اپلیکیبل ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. But if still you need some clarification, you have any question in your mind, you can ask freely and I will be more than happy to answer your questions. Thank you very much. See you next.